میری آس امید تے سکھ خطیب شاہ، میرا حق خطیب شاہ، میرا سچ خطیب شاہ، میری آس امید تے سکھ خطیب شاہ. لکھاں ورگا تے میرا ہے ایک خطیب بادشاہ، جے تیرا در چھڑ کے، جے تیرا در
جے تیرا گھر چھڑ کے جے تیرا گھر چھڑ کے غیر دے گھر جاواں جے تیرا گھر چھڑ کے غیر دے گھر جاواں ہم خطیب سرکار اس دن مل جاواں جے تیرا گھر چھڑ کے غیر دے گھر جاواں ہم خطیب سرکار اس دن مل جاواں جے تیرا گھر چھڑ کے غیر دے گھر جاواں ہم خطیب میرے بادشاہ میں اس دن کرم کرو لجپال میں ڈوبی کر جاواں الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کی محبت سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریدوں کا عقیدت مندوں کا شمع رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر صبح رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز میں داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے بڑی تعداد میں نیچے حالوں میں وہ مریض ہیں جو زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ہیں اور زیادہ لاچار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دیر میں دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہیں بھی آپ کھڑے ہیں اب تشریف فرمائیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں تاکہ تشریف فرما کر خاص دم اور دعا میں آپ سبھی لوگ تاکہ شریک ہو جائیں دم اور دعا سے قبل زندگی کے دو ہی مشن ہیں ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا اور بڑی خاص خوشخبری بڑی خاص بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے بڑی پیار والی بات ہے فیصلے خوش نہیں کرتے جو ڈسٹنٹ ہے اس کے لیے محبت کا کوئی راز نہیں محبت ہمیشہ فیصلوں کو مٹا رکھتی ہے اور اس کی تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر محبت ہو جاتی ہے نا یا پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے فیصلے کچھ نہیں ہو سکتے اور اس کا مختصر سا بات ہے اگر ابو جہل در رسول کے سامنے اس کی چوکھٹ دروازہ تھا اگر وہاں سے ہو کر وہ در رسول کو پہچان نہ سکتا حضور کی شان کریمی یا شان رحیمی کو یا خاتم النبیین کو نہیں پہچان سکتا
لیکن اویس کرنی نے کرن کے پہاڑ سے ہو کر حضور کی محبت کو محسوس کر لیا کرتا تھا۔ یہ دور نزدیک کی بات نہیں کہ بہت قریب والا ہوگا تو وہ مانے گا اور بہت دور والا ہوگا اللہ جس کو چاہے جس کے سینے کے اندر محبت ڈال دے، جہاں چاہے سینے کے اندر عشق ڈال دے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان والوں کے لیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ایمان ہو جاتا ہے، نہ جانے ہم کہاں کہاں سے آئے، دنیا بھر سے آپ آئے ہیں، مختلف ممالک سے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مرکز کو اگر دل کو یہ تسکین دے کر پہنچے کہ ہم صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ آئے ہیں، اس نیت اس ارادے سے کہ یہاں سے خدا میں شفا عطا فرمائے گا، اور آپ کے وہ فیصلوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ چاہے وہ کتنے دور سے آئے، صرف آپ کی محبت کی بات ہے۔ جتنی سینے کے اندر محبت لے کر آتے ہیں، دور جدید ہے۔ ہر انسان وہ بات کرتا ہے جسے عقل پہ بڑا زور لایا جاتا ہے، عقل سمجھتی ہے، اور عقل کے پر جب دیکھ پرکھنے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں مطمئن ہوتے جب ہمارا کوئی مرض ہے، کسی کو اپیٹائٹس ہے، کسی کو کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے رہتے ہیں، لیکن مطمئن اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے بلڈ کو، خون کو یا اپنے ٹیسٹ کو لیبارٹری میں دیتے ہیں۔ لیبارٹری کے بعد اگر کوئی مرض جسم کے اندر نہ آئے تو پھر زمین دوائیاں کھاتا رہے، لیکن اس کی مرض نہ جائے تو وہ ہمیشہ غیر مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہ اس کو عقل بھی، عشق بھی، محبت بھی، سارا کچھ اسے سمجھتا ہے۔ جاگی آنکھوں سے، ان جیتے جسم سے انسان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ یہ عقل اسے تسلیم کر رہی ہے۔ پھر کوئی بندہ بھی اس مرض کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا مرض تھی، میں نے دوائی کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا، میری مرض کا رپورٹ آ گئی کہ میں مکمل طور پہ میری مرض جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ اب تو مختصر سی بات ہے، اس رپورٹ کو کس چیز نے دیکھا؟ ہماری آنکھوں نے۔ جب ہماری آنکھوں نے اشارہ دماغ کو کیا اور دماغ نے سگنل دل کو دیے کہ ہاں یہ بات مطمئن کر جاؤ، تو پھر انسان مکمل طور پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی انسان وہی دوائیاں شروع کر لے تو پھر سوچو کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ مرض والا نہیں ہے، یا تو پھر اس کی عادت ہے تو پھر وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک میں جاگتی آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں۔ کائنات کے اندر جنات اور جادو کا ایک بہت بڑا اثر ہے جو کسی مذہب کو نہیں چھوڑتا۔ میں دنیا کے تمام مذاہب، کوئی بھی مذہب رکھنے والا شخص ہے، لیکن شمع جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اگر شمع جلے نہ تو پھر اندھیرے میں کبھی کوئی چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ اتنی روشنیوں نے صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کی دہلیز کو روشن کر رکھا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے چہرے کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے کہ ہمارا جادو ختم ہو گیا، ہمارے سے جنات چلے گئے، ہماری یہ درد و تکلیف ختم ہو گئی؟ جب وہ اثر تھا، بندش تھی، سایہ تھا، جنات کا اثر تھا، جادو کا اثر تھا، کوئی بھی چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے لیے کوئی دنیا میں لیبارٹری نہیں مانی، اس کے لیے عشق مانا، عشق کے اندر یہ ملال بھایا گیا تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن دور جدید ہے، اب جانتے ہیں، میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، دور جدید ہے، ایسا دور ہے کہ جس کے اندر جب تک آنکھ نہ مانے درویشی کی ہے اور نہ ہی نام خدا پہ چلے، کیونکہ ہم نے سب نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، کوئی کچھ دن کے دنوں کے لیے، کچھ عارضی خوشی کے لیے انسان اپنے رب کے معاملات میں ڈول جائے، پھر اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے، دنیا داری نہیں۔ جب یا تو وہ کہتے ہیں نا یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، جو کچھ ہوتا ہے یک رنگ میں ہوتا ہے۔ اب جو بھی درباری علی آپ لاوڑا شریف آتا ہے، اس دم ہوتا ہے، اس کے ساتھ جادو ہے،
جنات ہے، کوئی سحر کا اثر ہے، کوئی مرض ہے، تو وہ خود بولتی ہے کہ میرے اندر یہ تکلیف ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ تکلیفیں میرے اندر موجود ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کو بھی دم ہوتا ہے اس کی مرض بول کے بتاتی ہے اب اس بندے کو شفا ہو گئی. عقل کی بات کر رہا ہوں آج میں آپ کی عقل کی طرف. کاش ہم نے پوری زندگی کہانیوں پر گزار دی ہے اور ہم نے اپنی کہانیوں کو دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر اپنی زندگی کا وہ قیمتی وقت ضائع کرتے رہے. ہم بیٹھے رہے محفلوں میں اور کہانیاں سنتے رہے اور ان کے اندر سے کچھ حاصل نہیں ہوا. اور جہاں دو چیزیں ملتی ہیں اس دروازے میں، ایک تو خوف خدا ملتا ہے، دوسرا عشق مصطفیٰ ملتا ہے. اور اس خوف خدا میں مریضوں کو شفا ملتی ہے اور عشق مصطفیٰ میں رب جنت کو دے دیتا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہاں دنیا اور آخرت کی دونوں چیزوں پر رب راضی ہے، مہربانی ہے، اس کی کرم ہے. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں شفا من جانب اللہ ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشاب سے بچہ ہے، ابھی قریب ہے، بالکل میں آپ کی سماعتوں میں نظر. یہ بچہ آیا ہے خوشاب سے، یہ آیا تو اس کا پیٹ بہت سوال تھا، اتنا سوال تھا کہ اسے چلنا مشکل نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے اسے علاج قرار دیا. انہوں نے کہا مرض تکلیف ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں مرض و تکلیف کی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ بہت بیمار تھا، اس کی یہ والد ہے، چاچا ہے، اور یہ خوشاب سے آئے ہیں. یہ یہاں سے دم کروا کے گئے اور جب انہوں نے یہ کہتا مجھے پیٹ میں تکلیف ہے، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کاش دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے خلاف کان سے شخص ہیں یا تو انسانیت کا دشمن ہے یا در رسول کا منکر ہے. اس لیے کیونکہ میں تو ہم تو حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا پوری دنیا میں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ در رسول کا کرم تھا کہ بجوایا اور ان کی ہی مہربانی سے یہ پیغام پوری دنیا میں بھیجا. اور اللہ ہی کے خوف سے میں نے 7 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے. یہ بیمار تھا، اتنا بیمار تھا، ڈاکٹر نے اسے لاعلاج قرار دیا گیا. مرض سمجھنے میں نہ آئی. جب اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، راستے میں جا رہا تھا، جو ہی گھر پہنچا اسے الٹی ہوئی اور الٹی کے اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہانی نہیں ہے، اس کا چاچو ہے. یہ اس کا پتہ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اتنی بڑی تعداد میں یہ کیلیں ہیں. اب یہ لوہے کی کیلیں اس کے منہ سے باہر آئے کیا. اور یہ لائیو فون پہ دم کروایا. پہلی بار دم کروا کے گیا 3 کیلیں، پھر دوسری بار، تیسری بار جب یہ فون پہ دم کروا رہا تھا تو یہ 13 کیلیں اس کے منہ سے باہر نکلی. اب اسے کون سا ڈاکٹر، کون سی عقل اسے تسلیم نہیں کرتے. ہر بندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کیل کو تو ہر بندہ پہچانتا ہے، دیکھتا ہے. یہی کیلیں جو جسم کے اندر چبھتی ہیں، اگر یہ کیلیں نہ نکلتی تو ذہنی طور پہ مطمئن ہو جاتا تو پھر بھی دھوکہ ہوتا ہے. اسے عقل نے بھی مانا ہے اور اسے عشق نے بھی مانا ہے. دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. اگر یہ پھوک خوشاب کے یہ ایڈریس ان کا ہے جعفری ہاؤس مکان نمبر اتنا تحصیل ضلع خوشاب کے رہنے والے یہ لوگ ہیں. یہاں کا مکمل ایڈریس ہے. یہاں سے 300-350 کلومیٹر دور اگر یہاں سے فون کے ذریعے پھوک لگے اور یہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے تو منہ سے لوہا نکل سکتا ہے. تو کیا صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجم علی سرکار کی دہلیز میں بندہ آ جائے تو پھر خالی کا خالی چلا جاتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا.
यही मोहब्बत की अब की कीलें 13 कीलें निकली हैं। कितना अरसा गुजर चुका है। अब कहते हैं आंखें बंद करो, तावीज निकल गए, आंखें बंद करो, जिन निकल गया, इधर से डंडे मारो, ये करो, जिन निकल गया, ये हाथ दबाओ, जिन निकल गया। और मेरे भाई ऐसे नहीं होता। सीने के अंदर जब इश्क मुस्तफा होता है तो फिर ये मर्ज़ें चली जाती हैं। जब तक तुम्हारे सीने के अंदर दुनिया बस रही है तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो ही तुम सीने के अंदर खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा डाल लोगे तो फिर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाती हैं। अब ये कीलें इसे जाओ गोरों के पास ले जाओ, जिसे जिनका कोई भी यकीन नहीं है तो वो भी तस्लीम करने पर तैयार हो जाती हैं। उनका भी अकल हैरान हो जाता है। जब कहीं अकल हैरान हो जाता है, अकल लाजवाब हो जाता है, अकल की समझ से बाहर बात बाला ताक हो जाती है, वहां इश्क आ जाता है। और जहां इश्क आ जाता है वहां रब का करम आ जाता है। इसलिए याद रख लीजिए तकलीफ उन्हीं को है। काश ये कीलें 2 किस्म की चुभ रही है। एक तो जिन्नात और जादू के असरात से लोगों को चुभ रही है, जिनसे लोग यहाँ आकर शफा पाते हैं। और दूसरी कीलें वो चुभ रही है जिनकी दुकानें और कारोबार बंद हो चुका है। उनको दरबारे अली अबरावड़ा शरीफ से फूफू से और कीलें चुभ रही हैं। उनकी चुभती ही रहेगी, आप लोगों को शफाएं मिलती ही रहेंगी। वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कोशिश करते हैं। अब मुझे बताएं इस बच्चे को, तारीख में ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात नाकाफी है। अगर यहाँ से कीलें उसके मुंह से बाहर आ सकती हैं तो जरूर सूफी बसफा हजरत किब्र आलम पीर मसंजर सरकार की दहलीज पे आने से बाद हर बार करम होता है, हर बार मेहरबानी होती है। इंशाअल्लाह ताला इस बार करम की और मेहरबानियां हैं। अगली जमरात को 17 सितंबर को, अगली जमरात को 17 तारीख को आप फिर मेरी आवाज से ये सुन लेंगे। 17 तारीख को इंशाअल्लाह ताला सूफी बसफा हजरत किब्र आलम पीर मसंजर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना बड़ा खत्म पाक है। क्योंकि हालात की वजह से उससे मुबारक ना हो सका, खत्म पाक है। आप जरूर तशरीफ लाएंगे। उस दिन जिसको भूख मिलेगी वो हमेशा की शफा पाके चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दिन 1 बजे खुसूसी दम और दुआ होगी। आप सुनेंगे मकाम वलायत औलिया अल्लाह क्या है, अल्लाह के नेक बंदे क्या होते हैं। इसलिए आपने उन दिनों में उस दिन जरूर तशरीफ लाना है। किस तारीख को? अगली जुमेरात इंशाअल्लाह ताला आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने तुम मेरे खुशखबरी सुना दी है। जो मेरी राह में चले दुनिया और आखिरत दानों में तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जब रब किसी को खुशखबरी की अलामत दे देता है तो फिर बंदा क्या रोक सकता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से पूरी इंसानियत के अंदर जो जिन्नात जादू या मर्ज तकलीफ के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ताला हुजूर के नाले ने पाक के सदके से उन पे करम और मेहरबानी फरमाए। कोशिश किया करें इस चीज की कोशिश है। आपको कितना भी छुपाए ना वो छुप नहीं सकता। क्योंकि हमेशा जिंदगी का उसूल है कि जो ये कागजी फूल है ना इनसे खुशबू आ नहीं सकती, इनसे आ ही नहीं। ये हाथ के बने हुए हाथ को अगर दबाने की कोशिश करता तो 3 बड़े आजम का मालिक यजीद था और हुसैन तनहा था। हुसैन में बाप के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, सोने के लिए बिस्तर नहीं था। लेकिन 3 बड़े आजम के मालिक के सामने खड़े होकर ये कहा अगर कोई खातमुन नबिय्यीन है तो वो ताजदार मदीना ही है, तो कुछ भी नहीं है। आज देखें यजीद फना हो गया, दुनिया से बर्बाद हो गया, आखिरत तक बर्बाद हो गया। हुसैन आज भी जिंदाबाद है और मैशर को भी जिंदाबाद है। क्योंकि हक की बात करना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि बहुत कोशिश की इन कादियानियों ने अपने मुख्तलिफ एजेंडों के थ्रू, अपने मुख्तलिफ जराए के जरिए कि दरबारे अली अबरावड़ा शरीफ से जो ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद हुई इसे चुप कराया जाए। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे
وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن بنا خدا کرے. بہت کوشش کی ہے, ہر طریقے سے بہت کوشش کی ہے, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جہاں آمنہ کے لال کا کرم ہو جائے وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا, کیونکہ ساری عزت میرے رسول سے ملتی ہے. یہ یاد رکھ لیجئے, کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اپنے دل و دماغ میں سوچیں, آپ کہاں گئے؟ وہ اتنی باتیں کرنے والے کدھر کیوں ہو گئے؟ وہ اتنی طریقے سے لوگوں کا دماغ خراب کرنے والے کدھر ہو گئے؟ وہ وہاں چلے گئے, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صدائیں چلتی رہی, یہاں نہیں, یورپ نہیں, مڈل ایسٹ نہیں, پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی آواز رب نے مجھ سے, میری سانسوں میں طاقت دی اپنے کرم سے, تو چلتی رہی. تو پھر کیا ہوا؟ آج پورے پاکستان میں یہ لازم ہو چکا ہے, ہر انسان جب کوئی بھی حضور کا کلمہ پڑھے گا تو وہ خاتم النبیین ضرور کہے گا. کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ وہ عارضی تھے, ان کے پاس دنیا کی طاقت تھی, ہمارے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ تھا. اس لیے ہر شخص جو دربار پہ آتا ہے اسے میں تربیت دیتا ہوں, تو مریض اور مرید کو چھوڑ, تیری میری پیری اور مریدی میں کچھ نہیں رکھا ہے, تو تاجدار مدینہ کا صفائی بن جا, بس ان کا صفائی بن جا. ادھر بھی تجھے عزت ملے گی اور محشر میں بھی عزت ملے گی, ادھر بھی تجھے کرم اور مہربانی ملے گی. اس لیے اپنے سینے کو یہ خوشی سے فخر سے کہیں, ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائی. بس دل کو کھول لیں, نظر کے اندر حیا رکھیں, دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں, عشق رسول رکھیں. عشق رسول ہی جنت کی ضمانت ہے. اللہ پاک جو بھی بیمار ہے دنیا بھر میں, اللہ اسے شفا عطا فرمائے. اسی لیے جب میں فون پہ دم کرتا ہوں یا لائیو دم کرتا ہوں, ان لوگوں کی کیلیں نکلتی ہیں اور ان لوگوں کی کیلیں ان کو چبھتی ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں کیوں لوگ شفا پا رہے ہیں, کیونکہ شیطان کا مقصد ہے لوگوں کو تکلیف دینا. اور میرا مہربان رب ایک مہربان ماں سے 70 گنا بھی پیار کرتا ہے, وہ ہم پہ راضی اور مہربان ہے. اسے جب بھی لائیو دم اور دعا ہو تو دنیا بھر میں جہاں بھی بیٹھے ہو, اس نیت سے اپنے سر میں ہاتھ رکھو کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے, ایسی ہی شفا ملے گی جو دربار علیہ بناوڑا شریف آپ کو آ کر ملتی ہے. اس لیے ضرور اس کو, کیونکہ یہ میسج اس لیے جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کچھ لوگ یہاں آ نہیں سکتے تاکہ وہ بھی شفا سے خالی نہ جائیں. ہمیں دنیا کی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں. ہمارا باپ دادا بادشاہوں کا, شہنشاہوں کا مرشد تھا, ہم نے اس دروازے کو چھوڑا اور فقیروں کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. ہمیں اس نہیں, یہاں نہیں کہ کچھ چاہیے, بس اتنا سا چاہیے. یہ 23 سال کی محنت کے بعد صرف اتنا سا چاہیے, جب قبر میں جائیں تو سرکار دو عالم کی چہرے کی زیارت ہو جائے. بس جب اندھیری رات میں کوئی بھی نہ ہو تو سرکار دو عالم کا چہرہ نظر آ جائے. جب ہر انسان اپنی نفس نفسی کے عالم میں پڑا رہے, ہمارے لیے کافی ہے. یہ اسی لیے کافی ہے کہ حضور کی محبت پوری ہو جائے, حضور سے عشق پورا ہو جائے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. پھر محبتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سالانہ ختم پاک اور جہاں شفائیں ایک دن میں 50 ہزار بندہ آتا تھا. صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار انہیں دم کرتے تھے, میرا رب سب کو شفا عطا فرماتا تھا. یہ وہی دلیز ہے, یہ وہی آستان ہے. اللہ پاک تاجدار مدینہ کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. بڑا خاص دم ہونے والا ہے. جہاں کہیں آپ کھڑے, آپ بیٹھ جائیں, اپنے سر پہ ٹوپی ہے, چادر ہے, امامہ ہے, اسے اتار لیں. خواتین اپنے دوپٹے کا خاص خیال رکھ لیں, باادب طریقے سے آپ بیٹھ جائیں تاکہ خاص دم اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں. دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے, اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بناوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے, مرید ہونا چاہتا ہے, تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بناوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم
नजर करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे, इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के कब्र में भी उजाले होंगे, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इंशाअल्लाह ताला सभी लोग अपने अपने सर पे हाथ रख लें, जो मर्ज और तकलीफ है अपने दिलो दिमाग में रखें, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रखें, ताकि इस खास दम और दुआ में आप शरीक हो जाए। अपने अपने सर पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए नीचे हाल में जो व्हील चेयर पे मरीज हैं, स्टेशन से ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहाँ दर्द तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लें, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें, ताकि दूसरे खास दम में आप सभी लोग शरीक हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई चीज दम के लिए से नहीं है। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, आप आराम से फोन नंबर मिला लीजिए, जो घर में मरीज है कहीं भी है, पानी है, तस्वीर कोई भी चीज जो दम के लिए से नहीं है उसे ऊपर कीजिए, ताकि आराम से उसको भी दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम के लिए से नहीं है। तीन खास दम आपको हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अब जुमरात वाले दिन 1 बजे दिन के 1 बजे खास दम होगा। सब लोग उसको खास दम और दुआ में शरीक हो जाएं, ताकि खास दम में भी शरीक हो जाएंगे। पीर मुसद्दिक़ अली सरकार के बड़े सालाना खत पे भाग में भी आपकी हाजिरी हो जाएगी। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमिन की पहचान नहीं, हर मोमिन की ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ बढ़ाने, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला, जो हाजत वो दिल में रखे, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं कुरान ज़मीनों आसमां में कहीं नहीं समाता, मैं इतना बड़ा रब, लेकिन मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। दिल से निकली बात मेरे रब को बहुत पसंद होती है। जो हाजत वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा आप पे करम और मेहरबानी फरमाएगा। आमीन 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 आमीन।
آمین 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 آمین